السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ ان بے شک رب کم تمہارا، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، خلق خالام قاف السماوات، سماء کا پلورل ہے سماوات آسمان، والارض و زمین، فی میں 6 ایام دن، یوم کا پلورل ہے ایام، پیریڈ دن، ثم پھر استوا سین واو یا سے بنا ہے، برابر ہونا اور متمکن ہونا بیٹھنا، پھر وہ بیٹھا علی العرش عرش پر، متمکن ہوا عرش پر۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ۔ یغشی اغشا یغشی، غین شین یا سے بنا ہے، اغشا یغشی معنی ہوتا ہے اڑانا ڈھانپنا۔ یغشی اللیل وہ رات کو ڈھانپتا ہے، النہارا دن پر، رات کو دن پر ڈھانپتا ہے، اڑھاتا ہے۔ یطلب طلب یطلب طلب سے بنا ہے، طلب کرنا چاہنا، یطلب وہ چاہتا ہے، ہو اس کو، دن اس کو چاہتا ہے، حسیسا حسا حاساسا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، حسیس جلدی کرنا، وہ جلدی کرتا ہے اس کو چاہتے ہوئے، دن اس کے وہ پیچھے آتا ہے۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم نجم کا پلورل ہے نجوم ستارے، وہ ستارے، مسخرات مسخر سین خارا سے بنا ہے، سخرہ معنی ہوتا ہے پابند کرنا، مکلف بنانا، پابند بنانا، اور مسخر پابند، مکلف، مسخرات پابند ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے، امر معنی حکم ہی اس کا، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے پابند ہے۔ وہ اڑاتا ہے رات کو دن پر، دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے، سب تابع دار ہیں اس کے حکم کے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ الا حرف تنبیہ میں سے ہے، یاد رکھو، سنو، لہو لا مانے لیے، ہو مانے وہ اور اس، لہو اس کے لیے، الخلق پیدا کرنا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، خالام قاف، ابھی خلقہ پیچھے بھی آیا تھا، خلق السماوات اس نے پیدا کیا، اور خلق پیدا کرنا یہ ناؤن ہے، خلق اور پیچھے تھا ورب، خلقہ اس نے پیدا کیا، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، حکم دینا اور پیدا کرنا اسی کا ہی کام ہے۔ تبارک اللہ، تبارکہ بابرکت ہونا، اللہ کی ذات بابرکت ہے، رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، بارا کاف سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا اور پائیدار ہونا، اس کا مطلب یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ادعو
دعا یہ دعو معنی ہوتا ہے پکارنا، اور اس سے پہلے امر ہوتا ہے ادعو، واؤ کے ساتھ پلورل ہو گیا، عین واؤ پہ شعو، یہ پلورل، ادعو تم پکارو، ربا رب، کم تمہارے، تمہارے رب کو، تضرعن ضاد را عین سے بنا ہے، تضرع معنی ہوتا ہے گڑ گڑانا، و اور خفیہ خافا یا، اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا، اور خفیہ چھپ کر یعنی پوشیدہ طور پر، تضرع زور سے تھوڑا گڑ گڑا کر، اور خفیہ چھپ کر آہستہ، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یحبو پسند کرتا ہے، ہا با باروٹ ہے اس کا، لا یحبو نہیں پسند کرتا ہے، المعتدین، معتدین کہتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا مانگنے کے طریقے میں بھی حد سے بڑھنا ہے، یا چیزوں کے مانگنے میں بھی حد سے بڑھنا ہے، مطلب ایسی چیز مانگنے لینا جو ناممکن ہو دنیا میں، فی الحال جیسے کہ مجھے آسمان پہ چڑھا دے اللہ تعالیٰ، یا ہر چیز کو میرے کنٹرول میں دے دے، اس طرح کی چیز، تو ادعو ربکم، تو پکارو اپنے رب کو، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، ولا اور نہ، تفسدو فساد سے بنا ہے فاسین دال، افسدہ یفسدو معنی ہوتا ہے بگاڑ کرنا، خراب کرنا، لا تفسدو فی الارض نہ خرابی کرو، فی الارض زمین میں، زمین میں خرابی نہ کرو، زمین میں بگاڑ نہ کرو، بعد اصلاحیہا، بعد اصلاح کہتے ہیں درستگی کے، اس کی درستگی کے بعد، اس کو صحیح بنایا تھا اس کے بعد، اس کو صحیح بنایا اس کے بعد زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، وَدُعُوهُ و اور ادعو وہی پیچھے والا ہے، دعا دعو سے فعل امر ہے، ادعو عین پیشعو کے ساتھ اور واو کے ساتھ یہ پلورل ہو جاتا ہے، ادعو و اور ادعوہ اس کو پکارو، خوفن خوف کے ساتھ، و اور تمعا، تمعا معنی ہوتا ہے چاہت، کسی چیز کی طلب، و تمعا اور چاہت اور طلب کے ساتھ، اور امید کرنا کسی چیز کی، تو یہی اس کے مطلب ہے، چاہت و امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اس کو پکارو، ان بے شک رحمت اللہ اللہ کے رحمت، اللہ کا رحم، قریب قریب ہے، من المحسنین محسنین کے، دیکھیے بہت بار یہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، لیکن وہ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ قریب ہے اللہ کے رحمت، یہ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ کتنا بھی برا کرتے رہو اور اللہ کی رحمت پھر ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، تو یہ نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمت اللہ کی قریب ہے، کن کے، محسنین کے، محسنین کو اللہ کی رحمت پہنچنے والی ہے، محسن کہتے ہیں حسن سے بنا، اچھا کام کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو، اور کام کو بہتر طریقے سے کرنے والوں کو، اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقینا اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے سے قریب ہے، خوف اور طمع کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں زوم نہ ہو اپنے کام پہ، اپنے کام پہ اللہ کے لیے کوئی اللہ کا کام، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں زوم نہ ہو کہ میں تو بہت یہ کر رہا ہوں، میں بہت وہ کر رہا ہوں، آدمی کو ہر وقت یہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس لیول پر ہوا یا نہیں جس طریقے پر مجھے کرنا چاہیے تھا، اور طمع یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے اس کو، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَهُوَ اور وہ ہے، الذی
जो युरसिलु, अरसल युरसिलु माने भेजना, जो भेजता है, अर्रियाह, रिहुन जमा रियाह, हवाओं को, रिह कहते हैं हवा को, बुशरन खुशखबरी बनाकर, बैन यदै, बैन यदै माने होता है पहले सामने, बैन यदै पहले और सामने दोनों मीनिंग होता है, बैन यदै रहमती उसकी रहमत के पहले, उसकी रहमत के, उसकी फजल के पहले वो हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब, अक़ल्ला, अक़ल्ला कलील से बना है, कलील माने आप जानते हैं थोड़ा होता है कलील, और अक़ल्ला कहते हैं अक़ल्ला थोड़ा समझना, अक़ल्ला थोड़ा समझना, तो जब कम समझना, थोड़ा समझना, हल्के में लेना, हल्का समझना, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हल्के में लेना, ये भी इसका मीनिंग होता है। जब अकल्लत सहाबन, वो रीह जो है वो अकल्लत सहाबन, सहाब कहते हैं बादलों को, सिकाल कहते हैं वजनी, वजनी बादलों को हल्का समझती है, यानी वो हल्का समझती है, ये इस तरह बोला है, इसका मतलब है कि जब वो उसको हल्का समझ के उठा लेती है, उठा लेती है, हवाओं के ऊपर वो रुक जाते हैं, जब वो हवाओं पर होते हैं, जब वो हवा उनको उठा लेती है। सुकनाहु, साका, सीन वाउकाफ, साका, इसका मतलब होता है ले चलना, हाकना, चलाना, सुकनाहु हम चलाते हैं उसको, हम ले चलते हैं उनको, ली बलदिन मय्यितिन, ली माने लिए, बलद कहते हैं शहर को, मय्यित कहते हैं मुर्दा, लिबलदिन मय्यितिन मुर्दा शहर की तरफ हम उनको ले चलते हैं, उस बादल को हम ले चलते हैं। फिर जब वो बोझल बादलों को, बोझल माने वजनी, सिकाल, सीन काफ लाम से बना है सिकाल, फिर जब वो बोझल बादलों को उठा लेती है यानी वो हवा, तो हम उसको किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक देते हैं। खुश्क तर्जमा क्या है मय्यत का, क्योंकि शहर मय्यत, जमीन मय्यत तभी होती है मुर्दा जब उसके अंदर उगाने की ताकत नहीं होती है, जमीन से उगाने की ताकत नहीं होती है। तो यहां से ये भी हम समझ सकते हैं कि जब चीज अपना काम न करे तो गोया के वो मुर्दा ही है। इंसान जो अपना काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो एक्टिविटी उसकी खत्म हो गई है, जो उसका काम था वो नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे ही है गोया के वो मुर्दा है। तो अकल्ला हल्का समझना, अब हल्का समझना है यहाँ पे, तो ये हवा हल्का तो समझेगी नहीं, क्योंकि कुछ समझना है उसको, हल्का समझ के उसको उठा लेना, मतलब उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये इसका सेंस है। फिर जब वो बोझल बादलों को उठा लेती है तो हम उसको किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक देते हैं। فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، फिर अनजलना हमने निकाला, बिही उसके जरिए, अलमा पानी को, हमने नाजिल किया उससे पानी को, फ़अख़रजना फिर हमने निकाला, बिही उससे, मिन कुल्ली समारात हर फलों में से, हर तरह के फलों में से फिर हमने उसमें से निकाला। अनजला युनजिलु, इंजाल का माने होता है नाजिल करना, उतारना, हमने उतारा, बिही उससे, अलमा पानी, बादलों से पानी उतारा, फ़अख़रजना बिही, बिही अब यहाँ पर है, बिही से मुराद पानी, फ़अख़रजना फिर हमने निकाला, बिही उस पानी से, मिन कुल्ली समरात हर फलों में से, फिर हम उसके जरिए पानी उतारते हैं, फिर हम उसके जरिए से हर किस्म के फल निकालते हैं। कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून, कज़ालिका इसी तरह, नुख़रिजु हम निकालते हैं, अलमौता मुर्दों को, लअल्लकुम ताकि तुम, तज़क्करून नसीहत पकड़ो। अब यहाँ इसका फ्यूचर में तर्जमा भी करेंगे, क्योंकि मुजारे का फ्यूचर में भी तर्जमा होता है कि हम इसी तरह निकालेंगे मुर्दों को, यानी जिंदा करेंगे मुर्दों को,
تو ये उस बात का जवाब होगा कि हम मुर्दों को, जो मरने के बाद इंसान है उसको, उनको जिंदा कैसे करेंगे, क्योंकि इस पे भी लोगों को इश्काल होता था कि हम मर के फिर कैसे दोबारा से जिंदे हो जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कज़ालिका, इसी तरह जैसे हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं पानी डालकर, इसी तरह हम मुर्दा लोगों को भी निकाल लेंगे, दोबारा से जिंदा कर देंगे। लअल्लकुम, ताकि तुम तज़क्करू, नसीहत हासिल करो। ये हमारा जो प्रोसेस है ये बताने का, ये इसीलिए ताकि तुम नसीहत हासिल करो देखकर। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد، و اور البلد، بلد شہر تھا، ابھی پیچھے بتایا تھا، زمین شہر. البلد الطیب اچھی زمین، اچھا شہر، اچھی زمین. یہاں پہ زمین ترجمہ کریں گے. یخرجو، خرج یخرج معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اخرج ہوتا ہے نکالنا. یخرجو نکلتا ہے، نباتہ اس کا نبات، نبات مطلب سبزہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے. والذی، اور جو، خبث جو، یہ جو سرزمین ہی ہے، جو زمین خبث خراب ہوتی ہے، لا یخرج وہ نہیں نکلتی ہے، الا نکدا مگر کم ہی، بڑی مشکل سے. کذالک اسی طرح، نصرف، صرف یصرف معنی ہوتا ہے بدلنا بدلنا، نصرف الآیات ہم بدلتے ہیں آیات کو، الٹ پلٹ کر کے بتاتے ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یشکرون جو شکر ادا کرتی ہے، جو شکر ادا کرتی ہے، شکر کرنے والوں کے لیے ہم الٹ پلٹ کر آیات بیان کرتے ہیں. تو جیسے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، اسی طریقے سے ہر طرح کا ہر انسان بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے مثالوں سے، ان آیات سے. اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے. اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں. یہ ہمارا سبق ہے آج کا، اس کو یاد کریں گے آپ اچھے سے.